السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، قرآن پاک کو ہم سیکھ رہے ہیں۔ نورانی قاعدے کی 9 تختیاں الحمدللہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھا چکا ہوں۔ تختی نمبر 9 میں جو اس سے پہلی ویڈیو میں آپ کو تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1 سمجھایا میں نے، اس میں اظہار ظاہر کرنے کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں الحمدللہ میں نے اچھی طریقے سے سمجھایا ہوا ہے۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو نہ دیکھی ہو، اس ویڈیو کو اچھی طریقے سے سمجھیں تاکہ قرآن پاک پڑھنے میں آپ کو آسانی ہو۔ آج میں آپ کو تختی نمبر 10 اخفاء کے بارے میں بتاؤں گا۔ اخفاء کس کو کہتے ہیں؟ اخفاء کہتے ہیں چھپانے کو۔ اور جو ہم قاعدہ پڑھ رہے ہیں، اصل وہ چھپانا جو ہوتا ہے، اس کا چھپانا اصل ناک میں آواز کو روکنا ہوتا ہے۔ اخفاء کا مطلب ہے چھپانا۔ اور ہم جو الفاظ ہم قرآن پاک میں جو عربی پڑھتے ہیں تو اس میں نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے۔ تو اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھاؤں گا۔ آپ اچھی طریقے سے سمجھیں، آپ اسکرین پر دیکھیں اور پڑھنا شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے پڑھنا ہے تختی نمبر 10 اخفاء۔ یہ یاد رکھنا ہے اخفاء کا معنی کیا ہوتا ہے، چھپانا۔ پھر آگے ہے تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2۔ نمبر 1 آپ کو میں سمجھا چکا ہوں، اظہار کا ہے، اور یہ قاعدہ نمبر 2 ہے۔ ہمیں پڑھنا ہے حروف اخفاء 15 ہیں، تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفاء آئیں تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے۔ پھر آگے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، ہم اس کو کہیں گے یعنی نوک زبان تالو سے ہٹا کر، جیسے پنکھا کے نون کو پڑھتے ہیں۔ اس میں جو قاعدے میں بتا دیا ہے پنکھا، تو اگر ہم پن کھا کہنے لگیں تو اچھی طریقے سے نہیں کہا جائے گا۔ کوئی بھی اندازہ یہ لگائے گا کہ پڑھنا نہیں آتا، اس کی وجہ سے یہ پن کھا کہہ رہا ہے، تو اس کو ہمیں پڑھنا ہے پنکھا۔ پنکھے کو تو پنکھا ہی کہیں گے، تب سمجھ میں آئے گا۔ پھر آگے لکھا ہوا ہے اخفاء کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ جو ہم الفاظ کو پڑھیں گے ناک میں لے کر کے پڑھیں گے تو 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، جیسے حمزہ الف زبر آ، اس طریقے سے پڑھا تھا ہم نے، تو اسی طریقے سے اتنی ہی دیر تک آواز کو ہمیں ناک میں چھپانا ہے۔ اور ناک میں چھپانے کا مطلب یہی ہے، ہمیں غنہ کرنا ہے، 1 الف کے برابر غنہ کرنا ہے، اور غنہ کو ناک میں چھپانا ہی غنہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو صحیح طریقے سے پڑھ کے بتا رہا ہوں، جس طریقے سے میں پڑھوں گا آپ کو اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ آپ اسکرین پر دیکھیں، قاعدے کو اوپن کریں، اسی طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر تنوین اور نون ساکن کے بعد، تنوین کس کو کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور نون ساکن اس کو کہتے ہیں جس نون کے اوپر جزم ہوگا۔ ان 15 حرفوں میں سے اگر کوئی حرف نون ساکن اور تنوین کے بعد آ جائے تو غنہ کر کے پڑھنا پڑے گا۔ اگر ہم غنہ نہیں کر رہے ہیں تو ہم صحیح نہیں پڑھ رہے ہیں۔ صحیح اسی طریقے سے ہوگا جب ہم غنہ کریں گے۔ تو پھر ہمیں پڑھنا ہے انت منذر، اس طریقے سے پڑھیں گے آپ، جس طریقے سے میں نے پڑھا ہے اسی طریقے سے پڑھیں گے۔ انتا، انتا نہیں کہنا، انتا نہیں کہنا، اس کو انتا کہنا ہے۔ انتا منذر کراما کاتبین، غنہ اسی طریقے سے کرنا ہے جس طرح میں کر رہا ہوں، اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ اگر آپ اس طرح نہیں پڑھ رہے ہیں تو غلط پڑھ رہے ہیں، اس کا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا بھی خیال رکھیں اور خود کا بھی خیال رکھیں کہ ہم اس طریقے سے پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو ہمیں پڑھنا ہے کراما کاتبین۔ آگے ہے کنت ترابا یتیما فآوی، اس طریقے سے ہم اس کو پڑھیں گے۔ ہجے اور اجرا سمجھ لیجئے۔ پہلے ہم پڑھیں گے انت منذر، پورے الفاظ کی ہجے کریں گے، حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انت، میم نون پیش من۔ جب ہم اکیلے الفاظ کی ہجے ملا کر کے نکالیں گے تو ہم پڑھیں گے میم نون پیش من،
پھر آگے الفاظ ملائیں گے ذال زیر زی، اب غنہ کریں گے منذی، را پہ شروع، منذرو، پورا الفاظ ہے انت منذرو، اجرا ایسے کریں گے، حمزہ کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، اس کی اجرا میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھا دی ہے۔ اور نون ساکن کے بعد، نون ساکن یعنی کہ اخفا کی ہمیں اس میں اجرا کرنی ہے۔ اس کا دھیان رکھیں کہ نون ساکن کے بعد تا ہے، نون ساکن کے بعد اگر تا ہوگا تو اس کا دھیان رکھنا ہوگا کہ نون ساکن کے بعد تا آ جائے تو غنہ ہوگا۔ نون ساکن کے بعد تا آیا ہوا ہے، ہمیں اس میں اخفا کی اجرا کرنی ہے۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے تا ہے، اس لیے نون ساکن کا اخفا ہوگا، اس کو اخفائے حقیقی کہتے ہیں۔ پھر تا میں کہیں گے، تا کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ پھر میم میں کہیں گے، میم کے اوپر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے، پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے اور ہونٹ گول ہوتے ہیں۔ پھر ہے نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے زال ہے، آگے دیکھیے زال آیا ہوا ہے نون ساکن کے بعد، تو کہیں گے نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے زال ہے، اس لیے نون ساکن کا اخفا ہوگا، اس کو اخفائے حقیقی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، زال کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے۔ را کے اوپر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے، پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے اور ہونٹ گول ہوتے ہیں۔ پورا الفاظ ہے انت منذرو۔ جو اجرا میں نے آپ کو بتائی ہے کاپی پہ نوٹ کریں اور اس کو اچھی طریقے سے یاد کریں، اور یاد یہ رکھنا ہے کہ جو الفاظ آئے گا اس کو ہمیں اچھی طریقے سے غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ پھر ہے کراماً کاتبین، کاف زیر کی، را الف زبر را، کی را، میم دو زبر من، کرامن۔ جب ہم ہجے نکالتے ہیں تو جب تک دوسرا الفاظ کی ہجے نہیں نکالیں گے تب تک غنہ نہیں ہوگا، تب ہم دوسرے الفاظ کو پڑھیں گے تب جا کے غنہ ملا کر کے پڑھیں گے۔ تو میم دو زبر من، کرامن، آگے ہے کاف الف زبر کا، اب غنہ کر کے پڑھیں گے کرامن کا، تا زیر تی، کرامن کاتی، بایا زیر بی، کرامن کاتبی، نون زبرنا، کرامن کاتبین۔ اجرا آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیں، جو اخفا کی اجرا ہے صرف وہ بتا رہا ہوں۔ میم کے اوپر جو دو زبر کی تنوین ہے، دو زبر کی تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کاف ہے، اس لیے دو زبر کی تنوین کا اخفا ہوگا، اس کو اخفائے حقیقی کہتے ہیں، اس کو کاپی پہ نوٹ کر لیں آپ۔ نون ساکن کی اجرا ایسے ہوگی جیسے میں نے پہلے الفاظ میں بتا دی ہے، اور دو زبر کی اجرا ایسے ہوگی جس طرح میں نے اب بتائی ہے، اس کو اچھی طریقے سے نوٹ کر لیں۔ پھر ہے کنتو ترابن، کاف نون پیش کن، تا پیش تو، اب اس میں غنہ کریں گے کنتو، تا پیش تو، را کھڑا زبر را، کنتو ترا، با دو زبر بن، کنتو ترابن۔ اجرا جس طریقے سے میں نے اس پہلے الفاظ میں کی ہے انتا میں، اسی طریقے سے آپ نون ساکن کی تا میں اس طریقے سے کریں گے اجرا۔ آگے ہے الفاظ یتیمن فآوا، یا زبر یا، تا یا زیر تی، یتی، میم دو زبر من، ایک الفاظ پڑھا ہے یتیمن، پھر آگے فا زبر فا جب پڑھیں گے تب غنہ کر کے پڑھیں گے ہم، فا زبر فا، یتیمن فا، حمزہ کھڑا زبر آ، یتیمن فآ، پھر آگے ہے واو کھڑا زبر وا، یتیمن فآوا، یا کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے اس لیے یا کو نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح میں نے کرامن میں کر کے بتائی ہے اسی طریقے سے آپ یتیمن فآوا میں اجرا کریں گے۔ آپ اچھی طریقے سے پڑھیں، انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ دعا کرتے رہیں اللہ تعالی سب کو قرآن پاک سے آراستہ فرمائے اور سب کے ذہنوں کو قرآن پاک سے معطر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔